اسی وقت وہ اچانک بلاسٹ ہوا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میرے ارد گرد سے فلاشیں تھیں، زخمی تھے یا اعضا تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، تو جو چہرہ تھا وہ دوسری جانب تھا۔ میں نے اسے اس کے شوز سے پہچانا۔ میں نے اسے کہا کامران میرا بیٹا، میری شرٹ جو ہے وہ یہاں سے پکڑی ہوئی نیچے سے، اور مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ وہ صاحب جو ہیں ان کی دونوں ٹانگیں اڑ چکی تھیں۔ مجھے ایک تکلیف کا شدید احساس تھا اور میں یہ سمجھا تھا کہ شاید میری جو ٹانگ ہے وہ گھٹنے کے نیچے سے اڑ چکی ہے۔ مجھے ایک پولیس آفیسر جو مجھ سے ملنے جو ہے وہ ہاسپٹل آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے اس کے پیچھے، تو تھوڑا دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا 12 مئی جو ہے وہ ایک ایسا ہے جس کو میں کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ اور اسی وقت وہاں پر حماد صدیقی موجود تھا۔ حماد نے مجھ سے کہا فہیم بھائی آپ چلے جائیں اور اپنے لوگوں کو نکال لیں وہاں سے۔ یہ منظر میرے لیے نیا تھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ سب مشین گن تھامی ہوئی اور دوسرا شخص اس کا پٹا لے کے ہاتھ پہ کھڑا ہوا، آپ کے لوگ جو ہیں وہ فلاں گاڑی کے نیچے ہیں، آپ انہیں کال کر دیں، وہ نکل کے آ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے۔ 4 وکلا جو ہیں انہوں نے وہیں کھڑی ایک کار میں بیٹھ کر جانے کی کوشش کی، تو ایک لڑکے نے روکا، رکو رکو رکو، اس گاڑی میں جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ ان 4 کو نکالا گیا اور ان 4 کو وہاں گولی مار دی گئی۔ اس نے مجھ سے موبائل مانگا، میرے پاس ہاتھ میں جو موبائل تھا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ مجھے ڈی ایس پی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو 2 تصویریں بھیجی ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ 2 بندے ہیں۔ میں نے موبائل چیک کیا تو وہی دونوں بندے تھے۔ ایس ایس پی ویسٹ کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بندے جو ہم نے تھانے میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے ایک مذہبی سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کا علاقائی عہدیدار آ رہا ہے تھانے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو رہا کرو ورنہ ہم تھانے کے آئیو مجھے کورٹ میں جانے سے پہلے سائڈ میں لے جاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ فہیم صاحب آپ جس شخص کو جن کو شناخت کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک ملزم جو ہے وہ علاقہ غیر کا رہنے والا ہے، وادی تیرہ کا رہنے والا ہے، اور وہاں کالعدم تنظیم کا کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا شخص الاسف اسکوائر کی طرف روڈ کراس کر کے چلا جاتا تھا تو اسے صرف اس لیے لوٹ لیا جاتا تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ لاشیں گنتے گنتے ہم ایک دوسرے سے اسکور پوچھا کرتے تھے کہ آج کا اسکور کیا ہے۔ اچھا اس وقت کی ایم کیو ایم کے نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ان کے پاس جو طاقت آ گئی ہے اس کی بنیاد پر اب وہ سب کچھ کر جائیں گے۔ اس شہر میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہر تیسرے یا چوتھے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی نوجوان یا تو گھر سے فرار تھا یا جو ہے وہ جیل میں تھا یا وہ مارا جا چکا تھا۔ ہمارے پاس فون آتا تھا کہ آ جائیں انکاؤنٹر کھیلنے چلنا ہے، اور لاک اپ سے 2 لوگ نکالے، لیاقت آباد کے جھنڈا چوک پہ لے گئے، لے جا کے مار دیا، تصویریں بن گئیں۔ اس کے بعد خیال آیا ارے 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 ان کی ہتھکڑیاں تو کھولی نہیں۔ اس حوالے سے شعیب خان کا نام آتا ہے جو انڈر ورلڈ ڈان سمجھا جاتا تھا اس وقت میں، اس نے بلا کر اپنے پاس اور اس نے حوالے کیا ذیشان کاظمی کو پیپلز پارٹی شہید بھٹو والے کے خلاف۔ ایم کیو ایم کے سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو بالکل صلوات مرزا نے جیل میں بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلایا۔ اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی۔ صحافت میں ایک شعبہ ایسا ہے جس میں رپورٹرز کو دوران رپورٹنگ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کرائم رپورٹنگ، جس میں بعض اوقات رپورٹرز کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ آج ہمارے میزبان ایک صحافت کی دنیا کے ایک ایسے ہی مایہ ناز رپورٹرز ہیں جنہوں نے 32 سال اس شعبے میں گزارے ہیں اور آخری 22 سال الیکٹرانک میڈیا پہ کہا جائے کہ انہوں نے راج کیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی کریڈٹ پہ کئی ایسی رپورٹنگ ہے، ایسی انویسٹیگیشن، انہوں نے ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے جو ان کو دوسرے رپورٹر سے ممتاز کرتی ہے۔ جیو کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا FIR، اس کے معروف میزبان رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں بہت کم ہی صحافی ایسے ہیں جو ان جیسا تجربہ رکھتے ہیں اور بڑی یہ کراچی اور اس کے مسائل پر بہت اچھی گرپ بھی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فہیم بھائی سے پرانا تعلق رہا ہے چونکہ میں بھی ان کے ساتھ چینل پہ کوئی 10 سال کے قریب کام کیا ہے اور کراچی میں ہونے والی صحافت سے بھی وابستہ رہے، ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے، تو فہیم بھائی کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے۔ فہیم بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی نئی حکومت بھی قائم ہوئی ہے، 2000 آپ کو پتہ 24 کے الیکشن کے بعد 3 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کراچی کی صورتحال ہم جیسے دیکھتے آئے ہیں ماضی میں کم نہیں ہے۔ چھینا جھپٹی کی واردات میں بھی 2-3 لڑکے اپنی جان سے چلے گئے ہیں، تو کیا کراچی کی صورتحال ایسی ہی رہے گی جیسے ماضی میں دیکھتے آئے ہیں؟ الزام لگتا تھا کہ جی ایم کیو ایم اس میں ملوث ہے، لیکن گزشتہ 15 سال سے ایم کیو ایم بھی اب حکومت میں نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے سیکورٹی ادارے
کہ ہم نے MQM کا وہ نیٹ ورک توڑ دیا، لیکن کراچی کے والوں کے مسائل ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ دیکھیں، اگر آپ کراچی کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم موجودہ حکومت سے ابھی جوڑیں، تو موجودہ حکومت سے جوڑنے سے پہلے اگر میں صرف یہ کہوں کہ اس رواں سال کو ابھی تیسرا مہینہ ہی ہے، اور اس رواں سال کے اس تیسرے مہینے میں اب تک جو ہے، اس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس پروگرام کی، 36 لوگ اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ لیکن جس شہر میں تھانے بکتے ہوں، جس شہر میں لوکل پولیسنگ نہ ہو، جس شہر میں ہیومن انٹیلیجنس کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ لوکل پولیسنگ کے ذریعے بنتا ہے وہ نہ ہو، جس شہر میں پولیس کے پاس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی، کوئی پالیسی ہی نہ ہو، وہاں اسٹریٹ کرائم کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ وہاں کون کون لوگ، کون کون سی پارٹیاں، کون کون سی تنظیمیں، کون کون سے دہشت گرد تنظیمیں آج بھی کراچی میں کام کر رہی ہیں؟ کوئی ایک ہے؟ دیکھیں، یہ نیٹ ورک ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں کہ کراچی مافیاز کا شہر ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، اور مافیاز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور جب مافیاز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں تو وہ ہر کرائم میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی مثال دیں آپ؟ دیکھیں، میں اگر اپنے ساتھ ہونے والے ایک اسٹریٹ کرائم کے واقعے کی مثال دے دوں تو وہ کافی ہوگا۔ میرے ساتھ سائٹ کے علاقے میں ایک اسٹریٹ کرائم کا واقعہ ہوا۔ میں ایک جگہ ٹریفک جیم میں پھنسا، تو جب گاڑی روک کے میں کھڑا ہوا تھا تو میرا جو ڈرائیونگ سائڈ کا شیشہ ہے وہ ناک ہوا۔ یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے 5-7 سال پرانی بات ہوگی۔ تو ناک ہوا تو میں نے یوں شکل گردن اٹھا کے دیکھا تو مجھے ایک صاحب جو ہیں وہ جھکی ہوئی حالت میں، انہوں نے مجھ سے کہا شیشہ نیچے کرو۔ تو میں نے اسے دیکھا، میں نے یوں اشارہ کیا کیا بات ہے، تو اس نے جو ہے وہ اپنی قمیض اٹھائی اور مجھے اسلحے کا دیدار کرایا۔ میں نے گہرا سانس لے کے جو ہے وہ شیشہ نیچے کر دیا۔ میرے شیشہ نیچے کرتے ہی اس نے مجھ سے موبائل مانگا۔ میرے پاس ہاتھ میں جو موبائل تھا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ اتنے میں میری نظر پڑی تو دوسری جانب بھی جو پیسنجر سائیڈ ہوتی ہے اس طرف بھی ایک صاحب موجود تھے، اور شیشہ نیچے کرنے پر وہ بھی گھوم کر اس طرف آ گئے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا یہ والے 2 موبائل اس طرف رکھے ہوئے تھے جو بیسیکلی گیئر کے نیچے ہوتا ہے، وہ ہینڈ بریک کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا وہ بھی دو، وہ لیے، اور وہ دونوں جو ہے وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ظاہر ہے میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں نے کہا ایسی کی تیسی، یہ تو پولیس کو پکڑنا چاہیے۔ میں پولیس کے سر ہو گیا، یہ سائٹ تھانے کا واقعہ تھا۔ میں پولیس کے سر ہو گیا، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، جو شخص مجھ سے ناک کر کے وہ مانگ رہا تھا موبائل، شیشہ جس نے نیچے کرایا، اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، یعنی وہ جس وقت ناک کر رہا تھا وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ ایسے لوگ کم ہوں گے علاقے میں، تم ڈھونڈو انہیں۔ میں FIR کرا کے ایک اور فون نمبر دے کے گھر آ گیا۔ یقین جانے واجد، صرف 2 گھنٹے گزرے تھے، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، مجھے DSP کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو 2 تصویریں بھیجی ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ 2 بندے ہیں۔ میں نے موبائل چیک کیا تو وہی دونوں بندے تھے۔ 2 گھنٹے بعد؟ صرف 2 گھنٹے، زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، صرف 2 گھنٹے میں پولیس نے ان دونوں بندوں کو لے لیا تھا۔ میں نے کہا ویری گڈ، شاباش، اب یہ بتاؤ موبائل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ موبائل تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ناظم آباد کے علاقے میں، اور ایک ہائیڈرینٹ ہے جو ایک مشہور اڈہ ہے سیف اللہ کا اڈہ، اس کے پیچھے ایک ہائیڈرینٹ ہے، وہاں انہوں نے کسی انور نامی آدمی کو جو ہے انہوں نے ڈیلیور کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب انور کو لے کر آؤ۔ جناب، انور کے لیے سائٹ پولیس بھی جانا شروع ہوئی، اور انور کا جو علاقہ تھا وہ گلباڑ تھانے کی حدود میں آتا تھا، وہاں سے گلباڑ پولیس بھی جانا شروع ہوئی۔ انور جو ہے وہ نہیں ہاتھ آ رہا تھا۔ دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ علاقے سے ایک سیاسی جماعت کے رکن قومی اسمبلی کے امیدوار چل کر تھانے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، پولیس کیوں انور کے لیے آ رہی ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی فہیم صدیقی صاحب کے ساتھ اس طرح سے واردات ہوئی ہے، ان کے 3 موبائل گئے، تو یہ مسئلہ ہے۔ وہ صاحب واپس جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں، ان کے پاس 3 موبائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے دیکھ لیں کون سا فہیم صاحب کا ہے۔ اچھا، کیا وہ شاہزادہ پر MQM تھی؟ نہیں، وہ MQM نہیں تھی۔ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں، اس لیے مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہے، نہ چھپانے کی نہ بتانے کی کوئی ایسی وہ ہے کہ میں کوئی چیز چھپا رہا ہوں بتا رہا ہوں، جو ہے سب کچھ آن ریکارڈ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ صاحب جو 3 موبائل لے کر آتے ہیں، DSP صاحب رات کو میرے پاس گھر لے کر آتے ہیں، میں ان موبائل میں دیکھتا ہوں، ان میں ایک میرا موبائل ہوتا ہے، 2 میں واپس کر دیتا ہوں کہ یہ میرے نہیں، میرے لے کر آئیں موبائل، سرچ کرائیں۔ اگلے دن میرے پاس SSP ویسٹ کا فون آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بندے جو ہم نے تھانے میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ایک مذہبی سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کا علاقائی عہدیدار آ رہا ہے تھانے، اور کہہ رہا ہے کہ ان کو رہا کرو ورنہ ہم تھانے کے باہر
مظاہرہ کریں گے. وہ دو جو آپ کی جو کرمنلز تھے ان کے لیے ایک مذہبی سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کا صدر جو ہے وہ آتا ہے تھانے اور پولیس کو ایک طرح سے تھریٹ کرتا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کیا کریں, میں نے کہا گرفتاری ڈالو. گرفتاری ڈال دی گئی ان دونوں کی. ایف آئی آر تو ہوئی ہوئی تھی, گرفتاری ڈالنا تھی ان کی. ہم موبائل کا انتظار کر رہے تھے, موبائل مل جائے. گرفتاری ڈال دی گئی. 2 لوگ ہو گئے, ایک دو سیاسی جماعتیں ہو گئی اور ایک مذہبی جماعت کی ذیلی تنظیم, 2 الگ الگ ہو گئے. اس کے بعد جو ایک دن میرے پاس فون آتا ہے تفتیشی افسر کا, اور تفتیشی افسر مجھ سے کہتا ہے کہ جی کیا آپ ملزمان کو شناخت کرنے کے لیے عدالت آئیں گے, شناختی پریڈ میں حصہ لیں گے؟ میں نے کہا یس. جس دن جو ڈیٹ وہ بتاتا ہے اس دن میں سٹی کورٹ پہنچتا ہوں, اور سٹی کورٹ پہنچنے کے بعد جو ہے جب میں آئی او سے ملتا ہوں تو آئی او مجھے کورٹ میں جانے سے پہلے سائڈ میں لے جاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ فہیم صاحب آپ جس شخص کو جن کو شناخت کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک ملزم جو ہے وہ علاقہ غیر کا رہنے والا ہے, وادی تیرہ کا رہنے والا ہے, اور وہاں کالعدم تنظیم لشکر اسلام کا امیر ہے. اچھا, کیا آپ اسے ابھی بھی شناخت کریں گے؟ میں کہتا ہوں یس, میں اسے شناخت کروں گا ابھی بھی. میں نے ان کو شناخت کیا اور ان کو 3 سال کی سزا بھی ہوئی. میں نے اس کے بعد بھی اس کیس کو فالو کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم بظاہر جسے ہماری پولیس ایک پیٹی کرائم سمجھتی ہے, اس میں 3 سیاسی یا 3 تنظیموں کے نام آئے. اب کیوں آئے نا؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو ظاہر یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم سے فنڈ جنریشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. یہ فنڈ جنریشن جو ہے ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک وقت میں یہ ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے اسٹریٹ کرائم. کراچی میں اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, جو کراچی کے دوسرے لوگ اسے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, انہیں بھی اس کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح سے بتا دوں کہ اگر آپ سوراب گوٹ کے مقام پر ایک وقت میں سچویشن یہ تھی کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا شخص الاسف اسکوائر کی طرف روڈ کراس کر کے چلا جاتا تھا تو اسے صرف اس لیے لوٹ لیا جاتا تھا کہ وہ آئندہ اس طرف نہ آئے. اس کے پیچھے کوئی اور نیت نہیں ہوتی تھی, صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ آئندہ اس طرف نہ آئے. یا کوئی اگر شلوار قمیض پہنا ہوا کوئی پشتو اسپیکنگ اس طرف آ جاتا تھا تو صرف اس لیے لوٹ لیا جاتا تھا کہ وہ آئندہ اس طرف نہ آئے. تو یہ بارڈر بن گئی تھی ایک طرح کی, اور اس بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح کی فورس تھی جس سے جو ہے لوگوں کو روکا جاتا تھا. تو یہ ٹول کے طور پر بھی استعمال ہوا. فنڈ جنریشن جیسے میں نے پہلے کہا اس کے لیے بھی استعمال ہوا. اور ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ اسپیس بھی دینا ہوتا تھا. ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ان کو ہر وقت تو ان کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہیں, تو اس لیے جب وہ ایسا کوئی کرائم کرتے تھے تو اس سے نظریں بھی چرا لیا کرتی تھیں سیاسی تنظیمیں ہماری. تو یہ سب کچھ ہوا ہے شہر میں. اور اس کے بعد جب آپ نے ایم کیو ایم کو ایک طرح سے میں یوں کہوں گا کہ ڈسمینٹل کر دیا, میں تو یہ ورڈ زیادہ بہتر رہے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگ جو ایم کیو ایم کی وجہ سے کسی حد تک دبے رہتے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے. ملکی ایجنسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں جو کراچی میں کلنگ ہوئی ہے, یعنی ایک دن میں فگر بن جایا کرتا تھا کہ 30 افراد کی لاشیں گرتی تھیں. تو کیا اس میں ہماری ملکی ایجنسیاں بھی ملوث تھیں؟ دیکھیں اس وقت میں کرائم رپورٹنگ کر رہا تھا اور پرنٹ میڈیا میں کر رہا تھا, اور آپ 30 کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک دن میں جو ہے وہ 50 لاشیں بھی شہر میں رپورٹ کی ہیں. اور اس وقت ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہم شاید اس ماحول میں رہ کر کہ روزانہ کی بنیاد پہ لاشیں گنتے ہم ایک دوسرے سے اسکور پوچھا کرتے تھے کہ آج کا اسکور کیا ہے. یہ بے حسی کی علامت ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں تو اس ماحول میں بعض چیزیں آہستہ ان کی وہ اہمیت نہیں رہتی. اس شہر میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہر تیسرے یا چوتھے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد, کوئی نہ کوئی نوجوان یا تو گھر سے فرار تھا یا جو ہے وہ جیل میں تھا یا وہ مارا جا چکا تھا. بڑی بری حالتیں, محاصرے ہوا کرتے تھے, گلیوں میں چھاپے پڑا کرتے تھے, پٹیاں باندھ کے آنکھوں پہ لے جایا کرتا تھا. بڑا ایک تکلیف دہ دور تھا وہ. دیکھیں یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن آپ شاید یہ نہیں بتا رہے کہ اس شہر میں خواتین نے جنازے بھی اٹھائے ہیں. وہ بھی اس شہر کے اوپر ایک وقت جو ہے وہ آیا. اور جب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا جب سلوک یکساں نہ ہو تو پھر احساس محرومی جنم لیتا ہے. اچھا, احساس محرومی تو تھا ہی تھا, لیکن چونکہ یہ بھی تھا ساتھ ساتھ ایک طاقت کا ایک زوم بھی تھا, ایک یہ بھی تھا غرور بھی تھا طاقت کا کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے اگر ایکشن ہوا ہے تو ہم ری ایکشن دیں گے. اور اس ری ایکشن دینے کے چکر میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ
اس وقت کی جو MQM حقیقی بنائی گئی اس کے لوگ، اگر آپ مہاجر قوم کی بات کر لیں تو اس میں بھی جو لوگ تھے، نوجوان تھے، وہ سارے مہاجر قوم کے سے وابستہ تھے. وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے، وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ لوگ کسی دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے، انہوں نے ان کے لوگ مارے، انہوں نے ان کے لوگ مارے. تو بڑا ہی ایک عجیب سا اس وقت کا جو ہے ایک سیناریو بن گیا تھا. اور رپورٹنگ کے دوران بہت سی چیزیں ہم نے ایسی دیکھیں کہ اگر میں آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ ہمارے پاس فون آتا تھا کہ آ جائیں انکاؤنٹر کھیلنے چلنا ہے. کون؟ پولیس افسران؟ پولیس افسران کی جانب سے ہوتا تھا. اس وقت تو ظاہر موبائل فون تو نہیں ہوتا تھا، آفیسز کے نمبروں پہ فون آتے تھے. فون آ جاتا ہے کہ جی آ جائیں انکاؤنٹر کھیلنے جانا ہے. تھانے پہنچتے تھے، لاک اپ سے 2 لوگ نکالے، لیاقت آباد کے جھنڈا چوک پہ لے گئے، لے جا کے مار دیا. تصویریں بن گئیں. اس کے بعد خیال آیا ارے 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 ان کی ہتھکڑیاں تو کھولی نہیں، رک جاؤ پہلے یار ہتھکڑیاں کھول دو. ہتھکڑیاں کھول دیں، پھر تصویریں بنیں، اور وہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تصویریں اخبارات میں شائع بھی ہوئیں. تو یہ سب جو ہے اس شہر کے حقائق ہیں، اور ان حقائق سے نظریں چرانا یا ان کو یکسر مسترد کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شہر کے ساتھ زیادتی کا تسلسل ہوگا. 93 کے قریب کہتے ہیں کہ جو 92 کے آپریشن والے پولیس افسران تھے وہ مارے گئے. 92-93 پولیس افسران یا پولیس سے میں کام کرنے والے سپاہی مارے گئے. اس میں زیادہ تر الزام آتا ہے کہ جی یہ MQM کے لوگ ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں. تو کیا پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں صرف MQM ہی ملوث رہی ہے، یا کوئی اور سیاسی جماعتیں یا کوئی اور گروپ بھی ملوث رہے ہیں؟ دیکھیں، جس کو جہاں موقع ملا نا، اس نے اس وقت کے حالات کے مطابق اپنا کام بھی اتارا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ MQM کے خلاف جو آپریشن کرنے والے کردار تھے وہ ایک ایک کر کے شہر میں مارے گئے، لیکن کچھ کردار آج بھی موجود ہیں. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ کراچی آپریشن کے بڑے بڑے نام وہ آپریشن کے دوران بھی مارے گئے، جیسے بہادر علی، توفیق زاہد، اسلم حیات، اور کئی نام. کس کا نام لوں؟ بہت سارے نام ہیں. اچھا، پولیس افسران کی بات کی، ذیشان کاظمی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اس کے مرڈر میں؟ انسپیکٹر ذیشان کاظمی. دیکھیں، ذیشان جو ہے وہ بیسیکلی تو مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو والوں کے لیے ایک ٹارگٹ تھا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کے مرنے کی وجہ جو ہے وہ ذیشان کاظمی بنے. اور ذیشان کاظمی کیوں بنے کہ انہوں نے جو ہے مرتضیٰ بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھی علی سنارا کو گرفتار کر لیا تھا. اور مرتضیٰ بھٹو علی سنارا کی گرفتاری کے بعد کراچی کے CIA سینٹرز میں جا کر انہیں تلاش کر رہے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ مرتضیٰ بھٹو جس طرح سے اس وقت شہر میں موومنٹ کرتے تھے، وہ موومنٹ جو ہے وہ پولیس افسران کو بہت زیادہ چبھ بھی رہی تھی اور انہیں ان کی ناراضگی کا سبب بھی بن رہی تھی. وہ کسی CIA سینٹر میں جاتے تھے تو تمام پولیس افسران اہلکاروں سے اسلحہ لے کر انہیں زمین پہ لٹا دیتے تھے، اور پھر وہ تھانے کا ایک ایک کمرہ چیک کرتے تھے. جب علی سنارا کو تلاش کر رہے تھے، علی سنارا انہیں نہیں ملا. تو ذیشان کاظمی کی بعد میں پھر ظاہر واپس آتے ہوئے جب وہ CIA سینٹرز کو تلاش کر کے چھان بین کر کے جب وہ واپس آ رہے تھے تو کلفٹن کے مقام پر ان کا وہ انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی شہید بھٹو یہ سمجھتی تھی کہ ذیشان کاظمی بیسیکلی اصل کردار ہے، اصل وجہ بنا. اب ذیشان کاظمی کے پاس بھی کسی کا تو آرڈر ہوگا نا، خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. تو پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے اوپر ہی بیسیکلی جو ہے وہ یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ ذیشان کاظمی کو مرتضیٰ بھٹو کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اسے قتل کیا. اور جو تشدد اس کے اوپر ہوا، کیسے؟ اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں. ایک تو یہی کہ کراچی کا ایک اہم کردار جس کا ایک وقت میں کراچی پہ بڑا ہولڈ ہوتا تھا اور کراچی کے انڈر ورلڈ کا ایک بڑا نام تھا، اس نے بیسیکلی جو ہے وہ ذیشان کاظمی کو اپنے پاس بلا کر اور اسے حوالے کیا. اس حوالے سے شعیب خان کا نام آتا ہے جو انڈر ورلڈ ڈان سمجھا جاتا تھا اس وقت میں. اس نے بلا کر اپنے پاس اور اس نے حوالے کیا ذیشان کاظمی کو پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے خلاف کے لوگوں کے. اور ذیشان کاظمی کی مجھے آج بھی یاد ہے جب اس کی لاش تشدد زدہ لاش ملی تھی تو وہ قابل شناخت نہیں تھی، اتنا اس پہ تشدد کیا گیا تھا. اچھا، کہ جیل میں بیٹھے ہوئے افراد بھی دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں کراچی میں؟ بالکل، جیل سے نیٹ ورک چلائے جاتے ہیں. آپ صرف دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، ہر قسم کا کرائم جو ہے وہ جیل سے کنٹرول ہوا ہے اس شہر میں. دہشت گردی کی اگر آپ صرف بات کرتے ہیں تو بالکل
اکرم لاہوری جو ہے اس نے جیل میں بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلایا. اگر آپ جو ہیں وہ گینگ وار کی بات کرتے ہیں تو بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حاجی لالو نے بیٹھ کر جیل سے اپنا گینگ چلایا. اگر آپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو بالکل سہولت مرزا نے جیل میں بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلایا. کراچی میں بہت دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں. عاشورہ بلاسٹ ہوا تھا جس میں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے, جس میں آپ کے صاحبزادے اور آپ کی بھانجی بھی شہید ہوئی تھیں, اور آپ کو خود بہت زیادہ اس میں چوٹیں لگی تھیں. بہت عرصے تک آپ جس کہ آپ کی طبیعت سیٹ نہیں رہی تھی اور بہت ایک کرب سے گزرے تھے آپ. تو عاشورہ بلاسٹ کے بارے میں پہلے کچھ بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے. دیکھیں عاشورہ بلاسٹ میں اگر میں اپنی بات کروں تو اس دن میرے لیے ایک ہے افسوسناک اور تکلیف کا باعث ایک واقعہ ضرور ہے, اور میں اس کو ہمیشہ سے جب بتاتا ہوں کسی کو تو میں اس طرح سے بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم لائنز ایریا میں رہتے تھے. 9-10 محرم کو ہمارے والدین جو ہیں وہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنہیں روڈ پر آ جاتے تھے, لے آتے تھے, اور کوئی شیعہ سنی والا معاملہ نہیں تھا اس دور میں. پھر جب اسکول کے دور میں آئے تو اسکاؤٹنگ شروع کر دی. اسکاؤٹنگ میں ہر 8, 9 اور 10 محرم کو اوپن اسکاؤٹ کے تحت جو ہے وہ ہم مجنہ روڈ پر کیمپ لگاتے تھے, مرہم پٹی کیا کرتے تھے اپنے شیعہ دوستوں کی, ساتھیوں کی. جب پروفیشن میں آئے تو 8, 9, 10 مجنہ روڈ پر گزرتے تھے. تو اس دن بچوں کو میں لے کر جب گیا ہوں تو لوگ عموماً سوال کرتے ہیں کہ تم شیعہ بھی نہیں تھے, تم کیوں بچوں کو لے کے جلوس میں چلے گئے. تو وہ یہی جواب ہوتا ہے میرا کہ میں صرف بچوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے بھی وہ سب دیکھا اور اسی کو دیکھ کے ایک ماحول میں ہم اس میں جیے تھے. تو میں بچوں کو بیسیکلی تو آفس لے کے گیا تھا. آفس سے ایک وقت میں جو ہے وہ میں نے اس کو لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ کوئی گاڑی نیچے لگا دے جو مجھے جو ہے وہ بنس روڈ چھوڑ دے. جب ہم بنس روڈ پہنچے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بنس روڈ سے جاؤں گا آرام باغ کی طرف, جامعہ کلات کی طرف, وہاں سے بچوں کو دکھا کے اور وہیں سے واپس آ جاؤں گا. خیر جب ہم جامعہ کلات پہنچے تو جامعہ کلات پہ انہوں نے کنٹینرز لگا کر اس طرح بند کیا ہوا تھا کہ آپ دوسری طرف جھانک بھی نہیں سکتے تھے. میں وہاں سے واپس ہوا اور 2009 کی بات ہے. 2009 میں اس طرح سے موبائل فونز وغیرہ بند نہیں کیے جاتے تھے. تو میں نے آفس فون کیا کہ وہ گاڑی جو جلوس میں موجود ہے وہ جلوس سے آ کے مجھے بنس روڈ سے لے لے اور مجھے کھارا در کے راستے جو ہے میٹھا در کے راستے وہ مجھے جلوس میں لے جائیں. ایسا ہی ہوا, ہم پہنچے بنس روڈ واپس بچوں کے ساتھ. تو گاڑی آئی, گاڑی میں بیٹھے. ہم جب میٹھا در تھانے کے سامنے سے جب ہم انٹر ہونے لگے تو وہاں اسکاؤٹس کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی یہ گاڑی اندر نہیں جا سکتی ہے, باہر کیسے گئی, اس کا اسٹیکر ایکسپائر ہو گیا. تو میں دروازہ کھول کے جب اترنے لگا تو اسکاؤٹ نے مجھے دیکھا, اچھا فہیم بھائی آ جائیں. اس نے رکاوٹ ہٹائی, میں آگے بڑھ گیا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے ایس ایس پی ٹریفک, اب تو ریٹائر ہو گئے, محب علی. محب مجھے نظر آیا تو میں نے محب کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا. محب نے مجھے نہیں دیکھا تو میں نے اسے فون کیا. اب گاڑی سلو جا رہی ہے کیونکہ لوگ بھی آگے سے آ رہے ہیں. اب جلوس رکا ہوا تھا لائٹ ہاؤس کے مقام پر. ہم میٹھا در سے, کراچی کے لوگ جنہوں نے کراچی کو دیکھا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میٹھا در سے لائٹ ہاؤس تک اچھا خاصا علاقہ ہے. تو میں نے جب محب کو فون کیا تو محب نے فون اٹھایا تو میں نے کہا اب تم دعا سلام سے بھی گئے. اس نے کہا کہاں ہو تم؟ میں نے کہا ابھی تمہارے پاس سے گزرا. اس نے کہا واپس آؤ پہلے شربت پینا پھر جانا. میں نے کہا نہیں یار, بچے میرے ساتھ ہیں, میں نکل رہا ہوں. ان شارٹ یہ کہ میں وہاں پہنچ گیا جہاں جلوس رکا ہوا تھا لائٹ ہاؤس کے مقام پر. اب یہ جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے, یہ ساری باتیں ہمارا ایک ایمان ہے کہ جس کی جہاں موت لکھی ہے وہاں آنی ہے. میں بنس روڈ سے جامعہ کلات کی طرف جاتا, جامعہ کلات پہ مجھے کنٹینرز اس طرح نہ ملتے اور میں وہاں سے دکھا کے واپس چلا جاتا. مجھے اسکاؤٹ روک لیتا, مجھے نہیں آنے دیتا. میں محب علی کے پاس رک جاتا, میں اس وقت اس مقام پہ نہیں پہنچتا. لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی ایک چیز ایسی ہوئی جس کی وجہ سے میں وہاں رک گیا, ٹھہر گیا. کیمپ تھا کوئی؟ یہ کیمپ تھا, اور بالکل جب میں وہاں پہنچا ہوں تو کیمپ میں جب میری نظر پڑی تو کیمپ میں ہمارا ایک صحافی دوست کامران دی نیوز میں ہوتے تھے,
وہ نظر آئے، اس نے مجھے دیکھا، ایک دم آگے آیا، میں نے کہا اندر آ جا اندر جا، اس نے رسیاں اٹھائیں، کیمپ کی، اس نے کہا اندر آ جائے، سبیل کیمپ جو لگتے تھے وہ اس ٹائپ کا کیمپ تھا، یہ فرسٹ ایڈ کیمپ نہیں تھا یہ. تو میں نے اس سے کہا بھی، میں نے کہا بچے میرے ساتھ میں نکلے، اس نے کہا اندر آ جا حالات صحیح نہیں ہے، کیونکہ 8-9 محرم کو آلریڈی شہر میں بلاسٹ ہو چکے تھے، چھوٹے نوعیت کے تھے، ایک قصبہ میں ہوا تھا، ایک اور ہوا تھا، ایک پاپوش میں ہوا تھا، قصبہ میں ہوا تھا، 2 بلاسٹ 8 اور 9 محرم کو ہو چکے تھے. میں اندر چلا گیا، اندر ہمارے کچھ اور دوست بھی تھے، ساجد حسن جو اداکار ہیں وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھے، کامران کے بہنوئی تھے وہ بھی وہیں موجود تھے، گلو بھائی، اور ایک اور سینئر صحافی عابد علی سید وہ بھی وہاں موجود تھے. یہ لوگ چونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے تو ہم بیٹھ کر بات کرنے لگے. اسی دوران جو ہے وہ جلوس چلنا شروع ہوا تو بچے دونوں جو ہے وہ میرے برابر سے اٹھ کر آگے ٹیبلز کی طرف چلے گئے، اور اسی وقت وہ اچانک بلاسٹ ہوا. تو مجھے آج بھی یاد ہے. تو آپ جب بلاسٹ ہوا تو بے ہوش ہو گئے تھے؟ نہیں، میں بے ہوش نہیں ہوا، شاید یہ مجھ پہ اللہ کا کوئی کرم تھا یا اللہ نے مجھے دکھانا تھا کہ دیکھو تمہارے ارد گرد کیا منظر ہے. جب بلاسٹ ہوا تو میری آنکھیں بند ہو گئیں. جب میں نے آنکھیں کھولیں تو تھوڑی دیر بعد تو ہر طرف دھواں تھا. میں نے آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر بعد پھر میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ارد گرد ابھی بھی دھواں باقی تھا. میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں. جب تیسری بار میں نے آنکھیں کھولیں تو دھواں بہت حد تک چھٹ چکا تھا، اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میرے ارد گرد سے فلاشیں تھیں، زخمی تھے یا اعضا تھے. اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور مجھ پہ اللہ کا کرم ہی میں اسے کہوں گا کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ دوسری جانب تھا. میں نے اسے اس کے شوز سے پہچانا. کامران جس کی وجہ سے میں اندر آیا تھا، اس کو اللہ نے زندگی دینی تھی، وہ اسی لمحے جو ہے وہ برابر والی گلی سے جو ہے وہ پانی کی جو چھوٹی ٹینکی ہوتی ہے وہ لینے جو ہے وہ چلا گیا تھا. وہ بھاگتا ہوا آیا. میں نے اسے کہا کامران میرا بیٹا. کامران نے اٹھایا، ایمبولینس لگنا شروع ہوئی، رکھ ڈالا. اس دوران ایک صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے میری شرٹ جو ہے وہ یہاں سے پکڑی ہوئی نیچے سے، اور مجھے بچا لو میں نے ان کے ہاتھ پہ بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا میں خود بھی زخمی ہوں. انہوں نے مجھے دیکھا اوپر سے نیچے تک، تو وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے یہ تھا کہ مجھے ایک تکلیف کا شدید احساس تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری جو ٹانگ ہے وہ گھٹنے کے نیچے سے اڑ چکی ہے. لیکن میں جس طرح بیٹھا ہوا تھا اسی طرح بیٹھا رہ گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نیچے کی طرف. وہ ایک اسپلنٹر تھا جو اڑ کے بام کا ٹکڑا وہ میری تھائی میں جو ہے وہ آ کے گھسا تھا. اس نے وہ بالکل چورا کر دی تھی بیچ میں. وہ صاحب جو ہیں ان کی دونوں ٹانگیں اڑ چکی تھیں، اور یہ گلو بھائی تھے جن کے لیے میں اس کیمپ میں آیا تھا، آ کے ان سے ملا تھا، بیٹھا تھا. خیر یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا. انزلنا مجھے اس وقت وہاں نظر نہیں آئیں. ظاہر ہے میرے گلاسز اڑ گئے تھے، چہرے پہ نہیں رہے تھے دھماکے سے، اور بازل کو بھی جیسے میں نے کہا میں نے چہرے سے نہیں دیکھا، میں نے اس کے شوز سے پہچانا تھا. لیکن الحمدللہ ان دونوں کی باڈیز انٹیکٹ رہی تھیں، اور جو ڈاکٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ دھماکے کی آواز سے بند ہو گئے تھے. لیکن وہاں ایک منظر آج بھی مجھے یاد ہے میرے ارد گرد کیا تھا. میرا رب مجھے دکھانا چاہتا تھا دیکھو کیا ہے تمہارے ارد گرد منظر. اس واقعے کے بعد جو مجھے اس قوم سے محبتیں ملی نا، میں انہیں شمار نہیں کر سکتا، ان کا قرض نہیں ادا کر سکتا. واجد میں کوئی 10 دن آغا خان اسپتال میں رہا. اس دوران میں میرا خیال ہے کہ 10,000 لوگوں سے ملا ہوں گا، اور اتنے ہی لوگ باہر سے جو ہے مجھ سے ملے بغیر چلے جاتے تھے. ہر وقت میرے روم میں ایک جمگھٹا رہتا تھا، لوگ آتے تھے، ملتے تھے، چلے جاتے تھے. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ میں ڈاکٹر آیا ہوئے ہیں میرے پاس وزٹ پہ، کبھی یہ ہے کہ فیملی آئی ہوئی ہے، کبھی میں سو رہا ہوں. اتنے ہی لوگ بغیر ملے بھی چلے جاتے تھے. مجھے پورے ملک سے جو میسیجز ملے، جو سیاستدانوں کی جانب سے میسیجز ملے، جو ملک کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو میسیجز ملے، وہ سب جو ہیں وہ میرے لیے ایک محبت کا اظہار تھا. لیکن ایک جو آپ کا سوال تھا کہ اس کے پیچھے تھا کون،
یہ آج تک جو ہے وہ ایک معمہ ہی ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے پیچھے ظاہر ہے اڑی اڑائی اتنی خبریں ہوتی ہیں کہ ایم کیو ایم تھی اس کے پیچھے. دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو اس پہ مجھ سے کہا گیا کہ جی اس میں جند اللہ ہے، تو میں نے اس وقت ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. میں نے کہا جند اللہ کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ اس نے کبھی شیعوں کو ٹارگٹ کیا ہو. جند اللہ بنی اس کے بعد اس نے جو ہے وہ جو واقعات کیے اس میں کور کمانڈر پر اٹیک ان کا سب سے بڑا حملہ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے مرینا کلب پہ حملہ کیا، پی اے سی سی پر حملہ کیا، پی اے سی سی بلاسٹ میں وہ انوالو تھے، ہوائی ٹاور کے باہر دھماکے میں وہ انوالو تھے، شار فیصل تھانے پر حملے میں وہ انوالو تھے، بلوچ کالونی کے پل کے نیچے انہوں نے رینجرز پر حملہ کیا، اس میں انوالو تھے. انہوں نے شیعوں کو اس سے پہلے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا تھا، اس لیے میں جند اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن چند دن بعد ہی جو ہے وہ پولیس نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں جند اللہ ہے، اور جند اللہ کے لوگ انہوں نے بظاہر پکڑ بھی لیے. اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ ایک جیل سٹی کورٹ میں پیشی کے وقت فرار کی کوشش میں ایک مارا گیا، 2 پھر فرار بھی ہو گئے وہاں سے. تو میں تو اس کو جند اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا. دوسری بات یہ کہنا کہ ایم کیو ایم اس میں ملوث تھی، میں اس کو بھی نہیں مانتا. اور مجھے ایک پولیس آفیسر جو مجھ سے ملنے جو ہے وہ ہاسپٹل آیا تھا، اچھا دوست تھا، اب وہ پاکستان میں نہیں ہے اس لیے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ، اور بڑی اہم پوسٹ کے اوپر تھا وہ، اس وقت انویسٹیگیشن کے حوالے سے بڑا نام تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے اس کے پیچھے، تو تھوڑا دیر خاموش رہا. پھر اس نے کہا یہ معمہ کبھی حل نہیں ہوگا. اس وقت تک نہ تو جند اللہ کا نام آیا تھا اور نہ ہی اس وقت تک ایم کیو ایم کا نام آیا تھا. اور بعد میں یہی ہوا کہ اس معاملے کو ایک ایسا معاملہ بنا دیا گیا کہ ایم کیو ایم بھی اس میں انوالو تھی، اور جو کچھ شہر میں اس دن جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے وہ سب ایم کیو ایم کے پری پلان تھے. اور ایم کیو ایم اس میں میڈیسن مارکیٹ اور جو دیگر دکانیں جلائی گئیں ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا باقاعدہ پلان تھا. ایم کیو ایم یہ جتانا چاہتی تھی بیسیکلی کہ طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بیسیکلی ایم کیو ایم نے ایکسپوز کرنا تھا، اس لیے ایم کیو ایم اس کے پیچھے تھی. دوسری طرف ایجنسیز یا پولیس کا یہ تھا کہ اس کے پیچھے جند اللہ ہے. لیکن اصل بات یہی ہے جو اس پولیس آفیسر نے کہی تھی کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہوگا، اور واقعی ایک بلائنڈ کیس بنا کے چھوڑ دیا گیا. کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے آپ بھی ذرا ہل گئے ہو اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں، انویسٹیگیشن کے دوران، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کلنگ کا واقعہ یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ یا کوئی ریپ کا واقعہ؟ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں اس طرح، تو میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن میں ان دی اینڈ جب چیزیں سامنے آئیں یا ہم نے خود انویسٹیگیٹ کیا تو جو پہلے کچھ کہا جا رہا تھا وہ بعد میں کچھ نکلا. اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ پولیس کہانی کچھ بناتی تھی اور ہم جب اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کرتے تھے تو کہانی کچھ نکل کے آتی تھی. لیکن 12 مئی جو ہے وہ ایک ایسا ہے جس کو میں کبھی بھولتا نہیں ہوں، کیونکہ 12 مئی کو میں آن روڈ تھا، اور 12 مئی کو میرے سامنے بہت کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی بھی 14 کارکن کہتے ہیں مارے گئے اس میں. اگر پورے 50 لوگوں میں ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ ملوث تھی تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے 14 کارکن مارے گئے. بالکل مارے گئے ہوں گے، اس سے انکار تھوڑی ہے. اگر میں جس مقام پر موجود تھا، کہاں تھے؟ میں ڈگ روڈ کے مقام پر تھا جب پہلی بار فائرنگ کا واقعہ شروع ہوا. پیپلز پارٹی کی 2 ریلیز جو ہیں وہ 2 مختلف سمتوں سے آئیں. ایک شارع فیصل پر آئی اور یہ بھی آنے والے روڈ جو جانے والا روڈ تھا اس کے اوپر آ رہی تھی. اس کی قیادت نہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈگ روڈز پہ، اور فلک ناز تک تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو ماحول ہی کچھ اور تھا. میں بتاتا ہوں کیا سچویشن تھی آگے. یہ جو ہم یوں سمجھ لیں کہ پی ایف فیصل کی طرف سے یہ ریلی آئی، یہ جانے والے روڈ پر آئی، اور اس کی جو سربراہی تھی وہ نثار کھوڑو کر رہے تھے اس وقت. اور اس دوسری طرف سے جو ریلی تھی وہ راشد منہاس کی طرف سے آئی، ڈالمیا کی طرف سے. اور یہ بھی جو ہے وہ جانے والے روڈ پر آئی، تو برج کے اوپر یہ لوگ آئے. اس کی قیادت جو ہے وہ شیلا رضا کر رہی تھی اس وقت. ایم کیو ایم جو ہے وہ اس نے جو رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وہ ڈگ روڈ کے مقام سے ہی کی تھیں. اور ڈگ روڈ کے کا جو برج تھا اس کے دونوں ٹریک کے اوپر بسیں، ٹینکرز برابر لا کے کھڑے کر دیے گئے تھے. تینوں
روڈ لینس کے اوپر کہ اب وہاں پہ سے آپ موٹر سائیکل پہ بھی نہیں جا سکتے تھے، اس طرح سے وہ پیک کیا ہوا تھا. سچویشن یہ تھی کہ ٹریکس جو تھے وہ تینوں ٹریکس کے اوپر پوری لینز جو ہیں ان پر جو ہے وہ ٹرالرس، ٹینکرز، بسیز یہ کھڑی ہوئی تھیں، اور ان کا رخ جو ہے وہ آنے اور جانے والی سائڈ الٹ اس طرح سے تھا. تو اس مقام کے اوپر پہلا تصادم ہوا ہے، یہ پہلا ٹکراؤ ہوا ہے لوگوں کا آپس میں. دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، تو وہی 12 یا 1 کا ٹائم ہوگا، مجھے ایگزیکٹ اب ٹائم یاد نہیں ہے. اور یہاں سے بیسیکلی جو ہے وہ فائرنگ شروع ہوئی دونوں جانب سے، اور پھر جلاؤ گھراؤ شروع ہوا. جو ٹینکرز روڈ بند کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے ان کو آگ لگائی گئی. دوسری جانب بھی ظاہر ہے وہ فائرنگ ہو رہی تھی دونوں جانب سے، اور میں اس وقت وہاں موجود تھا. تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع آئی کہ میں اس وقت ظاہر جیو سے وابستہ تھا، تو کہ جیو کی ایک ٹیم جو ہے کیمرہ مین اور ڈرائیور جو ہے وہ اس مقام سے تھوڑا سا آگے جو ہے ماڈل کالونی کے سے جو راستہ نکل کے شارع فیصل پہ آتا ہے اس مقام پر پھنس گئے ہیں، اور 2 طرفہ وہاں فائرنگ ہے. تو میرے پاس آفس سے پہلے کال آئی کہ اس طرح سے صورتحال ہے، اور اسی وقت وہاں پر حماد صدیقی موجود تھا. حماد صدیقی کراچی تنظیمی کمیٹی کا MQM کا سربراہ اس وقت. تو حماد کے پاس بھی اسی نوعیت کی کال تھی. حماد نے مجھ سے کہا فہیم بھائی آپ چلے جائیں اور اپنے لوگوں کو نکال لیں وہاں سے. میں نے کہا کہاں سے جاؤں، راستہ تو بتاؤ، سب تو تم نے بند کیا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ آپ ادھر سے شاہ فیصل کی طرف سے جائیں، پیچھے سے گرین ٹاؤن سے جائیں، اور ساتھ والے جو ریلوے لائن کے دوسری طرف جو روڈ ہے اس کے ساتھ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ مل جائیں گے جو آپ کے لوگوں کو نکال دیں گے. میں حماد کے بتائے ہوئے راستے پر جب اس جگہ پر پہنچا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ سب مشین گنز سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پر لگی ہوئی تو دیکھی ہیں جس کے ساتھ پٹے لٹک رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ منظر میرے لیے نیا تھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ سب مشین گن تھامی ہوئی اور دوسرا شخص اس کا پٹا لے کے ہاتھ پہ کھڑا ہوا. تو جیسے ہی میں گاڑی سے اترا، ڈبل کیبن تھی میرے پاس، میں اس سے اترا تو لڑکے آ گئے، فہیم صاحب ہاں آپ کے لوگ جو ہیں وہ فلاں گاڑی کے نیچے ہیں، آپ انہیں کال کر دیں، وہ نکل کے آ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے. ایک عدد منی بس کھڑی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے نیچے جو ہے وہ پناہ لی ہوئی تھی. میں نے اپنے کیمرہ مین تاج احمد تھے ان کو کال کی، میں نے کہا آپ لوگ نکل کے آ جائیں. وہ نکلے تو ان کے ساتھ جو اور لوگ وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے وہ بھی نکل کے آئے، اس میں کچھ وکلا بھی تھے. جب وہ آگے آئے تو ان میں سے 4 وکلا جو ہیں انہوں نے وہیں کھڑی ایک کار میں بیٹھ کر جانے کی کوشش کی. تو ایک لڑکے نے روکا، رکو اس گاڑی میں جو ہے وہ اسلحہ ہے. ان 4 کو نکالا گیا اور 4 کو وہاں گولی مار دی گئی. آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جو AP سے چھپی تھی جس میں ایک کار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ لاشیں پڑی ہیں. MQM 12 مئی جیسے واقعات سے ٹریپ کی گئی، اور جو ان کے لیڈران آج کل بالکل گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی سی بھی MQM ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک کر کے ان کی جھولی میں گرتے گئے. 12 مئی جیسے واقعات مختلف جو کروائے گئے یا ان سے یعنی ان کا ایک فائل بنتی گئی. یعنی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک ہی رینک کے افسر ایک MQM ڈیل کرتا ہے، ایک MQM لندن ڈیل کرتا تھا، ایک PSP ڈیل کرتا تھا، ایک MQM حقیقی ڈیل کرتا تھا. یعنی 4 افسر ایک ہی ٹیبل بیٹھ کے چاروں MQM کو ڈیل کرتے تھے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، فائل بننا. اس ملک میں ہر سیاسی لیڈر کی فائل موجود ہے، ہر افسر کی فائل موجود ہے، اور یہ فائلیں بڑے طریقے سے بنائی جاتی ہیں. وہ کام جو ایجنسیز کے لیول پہ نہیں ہونا چاہیے اپنے ہی ملک میں، وہ سارے کام جو ہے ہماری ایجنسیز کرتی ہیں، چاہے وہ IB ہو یا چاہے کوئی اور ایجنسی ہو. تو یہ جو فائلیں بنتی ہیں یہ فائلیں کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ مدد بھی دیتی ہیں. آپ نے کہا کہ گود میں آ کر گرتے گئے، تو کیوں گرتے گئے؟ کیونکہ آپ کی فائلیں موجود تھیں، ان کے لیے کام کیا، کیونکہ آپ نے ان کے لیے کام کیا تھا، یا ان کے کہنے پہ کام کیا تھا، یا آپ نے خود کچھ غلط کام کیے تھے، ان کی فائلز موجود تھیں. تو یہ تو اس ملک میں ہوا ہے. بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے نکالا.
کراچی کے موضوع پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس سوالات بھی بہت ہیں، لیکن یہی گفتگو اتنی طویل ہو گئی ہے تو ہم نے سوچا اس کو یہیں روک دیں۔ فہیم صدیقی کی گفتگو آپ کو کیسی لگی، اور اس پروگرام میں کون سا ایسا موقع تھا جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی تھی، یا ہو سکتا ہے فہیم بھائی کی کسی بات سے آپ متفق نہ بھی ہوں، یا ہو سکتا ہے ہم سے کوئی پہلو رہ گیا ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں لکھ کر بتائیں، اور اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں اگر آپ نے ایک دفعہ پھر ہم کہہ دیں کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے انٹرویو میں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ سے ایک اور کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔